اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ مظہر فیضان سلطان نہروی منظور نظر محبوب نظر حضور شیخ العالم جامع شریعت و طریقت حضور قبلہ عالم سجادہ نشین آستانہ عالیہ سالک آباد شریف کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے علمی اور روحانی کتاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ نینیہ شریف، دربار عالیہ چہرہ شریف، دربار عالیہ علی پور شریف، ہے عرب و عجم کا نعرہ یا رسول اللہ، ہے عرب و عجم کا نعرہ، ہے ساری ملت کا نعرہ، ہے ساری امت کا نعرہ، ہے سارے پاکستان کا نعرہ، ہے سارے کشمیر کا نعرہ، اللہ ہو، 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے سب پیار سے ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق
محمدن سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن آجام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم تزال ذکر کے عود ہے او شان والا جس دی تابع عظمی اسمان کی تے زال ذکر کے عود ہے او شان والا جس دی تابع عظمی اسمان کی تے اوے جدا مت معشوق نالوں عاشق عشق دے آپ فرمان کیتا تے لکھی تقدیر نو نہ کوئی موڑ سکے دفتر لکھ کے آپ روان کیتا آخری مصرع علماء اکرام اور ان شہزادگان کی بارگاہ میں لکھی دفتر لکھے زال ذکر کے عود ہے شان والا جس دی تابع عظمی اسمان کی تے مدا خواہ یہ آخری مصرع ہے مدا خواہ عبد جس دا آپ اللہ جس کی تعریف میرا رب کرے اس کی تعریف وہ بنا رہا ہے مدا خواہ عبد جس دا آپ اللہ او دے شان دے کس بیان کیتے حاضرین گرامی خداوندی قدوس عالم کا جتنا شکر کریں ہم سب اتنا کم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے نسبتوں کے صدقے آپ نے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مخصوص فرما لیا جتنا فخر کریں واللہ کم ہے پھر آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے روحانیت کے اندر نورانیت کے اندر اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ذوق والے جو کامل نسبت والا کوئی ایک شخص بھی آ جاتا ہے یہ نسبتیں دیکھیں آپ یا تو حضرت امام حسین حسن مائی فاطمہ تو زہرا حضرت علی شیر خدا کی نظر ہے بات میں نے یہ آیا مبارکہ پڑھی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس میں گزشتہ 2 دن پہلے تو آپ کہیں گے آج بھی وہ موضوع ہے آیت وہی ہوگی موضوع آپ سماعت فرمائیں گے ان کی نظر سے جو میرے پیچھے اور جو میرے دائیں بائیں ہیں حاضرین گرامی کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن نشین کر دیتا ہوں یہ جو نبیوں کے مرتبے کو کم کرتے ہیں ان کے کرنے سے تو ہوتا نہیں ان کی اپنی بدبختی ہے واللہ باللہ علماء اکرام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اور میں نے جو خود تحقیق کی ہے کامل ولی اللہ آپ ساری زندگی آپ کی میری ختم ہو سکتی ہے اس کی شان اس کے کمالات کو اگر تحریری طور پر ہم تحریر میں لے آئیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے ولی کون ہے بھائی ولی تو نبی کے سامنے نبی ایک سمندر کی مانند ہے ولی اس کے سامنے ایک قطرہ ہے مثال دے کے چلتا ہوں پھر آپ کو اپنے عنوان کی طرف متوجہ کرتا ہوں مشہور واقعہ ہے حضرت تخت سلیمان پیغمبر کے غلام کا وہ نبی تو نہیں تھا ولی تھا آصف بن برقیہ کا بس یہ جھلک آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اس واقعے سے میرا اس وقت تعلق نہیں میرا موضوع الگ ہے آپ نے جب فرمایا کہ اس بڑی مجلس کتنی مجلس تھی 40,000 انسان 40,000 جنات اور 40,000 پرند یہ با-یک وقت اس تخت پر چلتے تھے اور آپ کی مجلس میں ہوتے تھے اس بڑی محفل میں جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلقیسہ بادشاہزادی قریب آ رہی ہے تم میں سے ایسا کوئی ہے یہاں ولی کی طاقت آپ دیکھیں اور ولی بھی کون ہے کس نبی کا ولی ہے غلام جس نبی کو میرے آقا کے صدقے وہ شان ملی کوئی ہے جن آکڑا قرآن موجود اس نے کہا
یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ جنات میں سے ایک نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، لیکن جناب نے فرمایا اصل میں بات یہ تھی، اللہ کے نبی نے ان کے تکبر کو توڑنا تھا، ولایت کا کمال اور ولایت کی طاقت کو واضح کرنا تھا۔ اور جنات کی کیا طاقت ہے، کہیں کہیں مال اٹھا کے ہاتھ پر لے جاتے ہیں۔ آج تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہاری طاقت اپنی جگہ، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ آج لگائیں گے۔ فرمایا اچھا تو لے آ سکتا ہے، کتنے وقت میں؟ اس نے کہا جناب آپ کی یہ جو مجلس ہے یہ برخاست ہونے تک، علماء نے لکھا ہے آپ کی اس زمانے کے لحاظ سے 4 گھنٹوں کی مجلس ہوتی تھی۔ صبح 10 بجے آپ مجلس کا آغاز کرتے تھے، جس کے اندر فیصلے کرتے تھے جناب کے، انسانوں کے، حیوانات کے، اور 2 بجے تک ہوتی تھی، یعنی اس نے 4 گھنٹے کا وقت مانگا۔ تو جناب نے فرمایا نا مجھے اس سے کم وقت میں چاہیے، کوئی اور ہے؟ بس اس کا تکبر مٹی میں مل گیا۔ اللہ کا ولی، نبی کا غلام ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، چہرہ مرشد پر حضرت تخت سلیمان پیغمبر کے انوار جو تجلیات تھے چہرے میں، ان پہ نظر رکھے، حضور آپ کا غلام انشاءاللہ یہ کام کر سکتا ہے اگر اجازت ہو، اگر اجازت ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے کریں۔ 1500 میل دوری ہے، نبی کی بات کرتے ہو، 1500 میل دوری، کبھی گئے ہی نہیں آسو بن برکیا اس علاقے میں، تخت نہیں دیکھا، مال سمیت لے آنا ہے، تو جس نے دیکھا نہیں گیا نہیں وہ کیسے لے آئے گا؟ اس نے کیسے پھر دیکھا؟ تھوڑی جی توجہ، دیکھا ایسے کہ جب حدیث پاک کے اندر آتا میرا بندہ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ، عام نہیں میرا بندہ، نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب جب حاصل کرتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، قدم تو اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، وہ میرے رب کی آنکھ تھی۔ بیٹھے بٹھائے توجہ کی مرشد کے وسیلے سے تمام عجاب اٹھ گئے، 1500 میل دوری کے سامنے محل بھی نظر آیا، تخت بھی۔ عرض کی حضور میں لے آ سکتا ہوں؟ تو جناب نے فرمایا وقت مقرر کر، پتہ لگے اس کو اپنی طاقت کا اور ولایت کی طاقت کا۔ تو عرض کی حضور یہ جو پلک دو ہوتے ہیں آنکھ کے، ان کی ایک اپنا ضابطہ ہے، ان کے جھمکنے تک نہیں، ان کے جھمکنے سے پہلے یہ طاقت ہے ولایت کی۔ 1500 میل دور تخت اور مال کو اٹھا کے لے آتے، آنکھ جھمکنے سے پہلے قرآن پڑھ کے سن لے آپ۔ یہ ولایت کی طاقت ہے، بتاؤ نبوت کی طاقت کیا ہوگی، اور نبیوں کے نبی کی طاقت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی۔ حاضرین گرامی، اس لیے میں نے یہ دعویٰ کیا، دعوے کی دلیل ہے کہ کامل ولی اللہ جناب غوث الثقلین جیسا، امام غزالی جیسا، داتا گنج بخش علی اجویری جیسا، حضرت پیر میر علی جیسا، حضرت جماعت علی شاہ جیسا، غوث زمان پیر خواجہ نظام الدین کیانوی جیسا، ایسے کامل لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو پھر بتائے کہ نبیوں کی طاقت کیا ہوگی، تو نبیوں کے نبوت کی طاقت اللہ نے کتنے ان کو عطا کی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے عزت میری ہے، میرے بعد رسولوں کی ہے، اس تیسرے درجے پر وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میرے نبی کے غلاموں کی، ایمان والوں کی ہے۔ یا اللہ تیری عزت سے کون انکار ہے؟ ہم عرض کرتے ہیں 18,000 تو نے جنسی مخلوق جو بنائی ہے، اس میں عزت کا تاج کس کو عطا کیا ہے؟ تو جواب آیا میرے بعد مخلوق میں وَلِلرَّسُولِهِ، میرے جتنے نبی ہیں جن کو میں نے نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، ان کو میں نے وہ عزتیں دی ہیں جان میں ان کی مثال نہیں، ان جیسی عزت کسی اور کی نہیں۔ یا اللہ یہ بھی بات مانی، ہوں نبی تو اللہ ان کو معجزات نہ دے، اللہ ان کو اختیارات نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا، کوئی اور بھی ہے، ہم بھی تڑپ اٹھے، ہمارا حصہ بھی ہے،
تو رب نے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، نبیوں کے بعد مومنین کی ہے۔ یہ مومن کون ہے بھائی؟ کلمہ پڑھنے سے انسان مومن نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے یہ تھوڑی سی جھلک وہاں بھی پیش کی تھی فتح پور میں، کلمہ جس نے پڑھ لیا، توحید اور رسالت کا اقرار کر لیا، اسے تمہیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ نماز نہ پڑھے تو گنہگار ہو سکتا ہے نا ہمارے صالح، لیکن وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ مومن کون ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ مومن کون ہے جس کو نبیوں کے بعد جس کو عزت کا تاج ملے گا، جس کے لیے فنا نہیں ہوگی، نہ اس جہان میں نہ اس میں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومن وہ ہے جس کے سینے میں تمام خیالات باطل ختم ہو جائیں، اس کے سینے کے اندر جلوہ محمد آ جائے، سرکار کی نظر آ جائے، اور پھر اللہ فرماتا ہے مومن میرے نبی کے اتنے قریب ہیں، غلام جان رگ سے بھی قریب ہے۔ یہ مومن ہے۔ مومن پیر جماعت علی شاہ ہے، مومن پیر علاؤ الدین صاحب صدیقی ہے، شارع شریف والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمارے حصے میں اللہ کے فضل و کرم درجہ بدرجہ وہ عزت کے تاج ہمیں ملے ان کے صدقے۔ نہ اس جہان کے اندر ان کو فنا ہے، نہ قبر کے اندر فنا ہے، نہ آخرت میں فنا ہو۔ مومن وہ ہے۔ آگے چلتے، یہ توحید کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں جی کہ ہم توحیدی ہیں، جتنی ہم تعریف رب کی کرتے ہیں یہ بریلوی نہیں کرتے۔ خدا کی قسم یہ ہمارے حصے میں ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ کے ساتھ ہیں وہی نبی کے ساتھ ہیں، جو ان کے غلام ہیں وہی نبی کے غلام ہیں۔ یہ تو خدا نے ہمارے ورثے میں عطا کی ہے۔ توحید بھی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، توحید کے میں بھی پی سکتے ہیں، رسالت کے انوار و تجلیات بھی ہمارے حصے میں ہیں۔ آئیے اسی آیا مبارکہ کے عنوان کے اندر ہم اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید کس طرح بیان کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جتنے درخت ہیں کائنات کے اندر، جتنے درخت ہیں اللہ ان کی کلمیں بنا دے، یہ سمندر، یہ ندی نالے، یہ چشمے، اللہ ان کو سیاہی بنا دے۔ تین جماعتیں، تین قسم کی مخلوق، ان کی ڈپٹی اللہ تعالیٰ لگا دے، انسان، فرشتے اور جنات۔ تعریف لکھو، میرے رب کی تعریف لکھو۔ تم بھی توحیدی ہو، تم بھی توحید بیان کرتے ہو۔ ہمارا ایمان ہے اس طرح، لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کوئی درخت نظر نہیں آئے گا کہ اس کی قلم بنائی جائے۔ سبحان اللہ۔ کوئی سمندر سوکھ جائیں گے، کوئی چشمہ، کوئی ایک قطرہ پانی کا نظر نہیں آئے گا کہ سیاہی بنائی جائے۔ انسان ختم ہو جائیں گے، جنات ختم ہو جائیں گے، فرشتے منتظر رہ جائیں گے، ان کے لیے موت آخرت میں ہے۔ پھر تفسیروں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان دریاؤں کو طغیانی عطا فرمائے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر درخت یہ کھانے کے لیے تیار ہو جائے قلموں کے لیے، اللہ انسانوں کو پھر پیدا فرمائے، پھر طاقت عطا فرمائے۔ 7 بار اگر ایسا کیا جائے، 7 بار میرے رب کی تعریفوں میں سے گویا سمندر میں سے ایک قطرہ بھی تحریر میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی توحید کو ایسے مانتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ آخری بات ہے، یہ ایک جھلک ہے اللہ کی توحید کی۔ اللہ وہ ہے جس کی تعریف کوئی کر سکتا ہی نہیں، اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی تعریف، جس کی تعریف کی، اللہ کی تعریف کی، دیکھ کر وہ ایک ہی ذات ہے جس کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے، حضرت محمد مصطفیٰ۔ شان مصطفیٰ خدا جانے اور خدا کی شان مصطفیٰ جانے، درمیان میں دعوے 1,24,000 پیغمبر یکے بعد دیگر اس مخلوق کے اندر رہنمائی کے لیے اللہ نے مخصوص کیے۔ انہوں نے خدا کی جو تعریف کی، خدا کی جو تعریفیں کی وہ وحی کے ذریعے کی کہ خدا ایسا ہے، خدا کی یہ قدرتیں، یہ کمالات ہیں۔ ایک ہی ذات ہے جس نے اس کو دیکھ کر تعریف کی۔ دیکھ کر تعریف کرنی اور ہے سن کر تعریف کرنی، اس میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر یہ بات، یہ توحید ہے، توحید کی ایک جھلک ہے کہ ہم اللہ کی توحید اس طرح مانتے ہیں
کہ ہمارا رب وہ ہے جس کی یہ 7 بار بھی اگر سمندر پیدا کیے جائے اور پھر بھی اللہ کی تعریفوں میں سے گویا سمندر کے سامنے ایک قطرہ بھی تعریف میں نہیں آیا۔ آگے چلتے ہیں ہم نبیوں کی طرف۔ اس کے بعد اللہ نے شان جو دی نبیوں کو وہ کسی اور کو نہیں دی، اور جو نبیوں کے نبی کو عطا کی وہ کسی نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی۔ تیسرے درجے پر اولیاء اللہ، اس کے اندر صحابہ اکرام 1 نمبر پر ہے، یہ سب اولیاء ہیں، درجے اپنے اپنے ہیں۔ تابعین اولیاء ہیں کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، فیضان نبوت اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے، علماء حق کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے، طریقت کا نور جو سینہ پہ سینہ آ رہا ہے، اور شریعت کا نور جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آ رہا ہے، یہ مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک فیضان نبوت جاری ہے اور جاری رہے گا۔ تیسرے نمبر پر مومنین آ گئے، ان کے اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن ان جیسا بھی نتھو کہہ رہا نہیں کہ نبی ہمارے جیسے میں، کہ تم میں سے ایک پیر جماعت علی شاہ سارے ملتے اس کے قدموں تک تو پہنچو ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے جیسے نبی تمہارے جیسے تمہیں، کہ ولی کے نیچے جو قدموں کے اندر، جس کے اندر خدا کے جلوے، خدا کے مصطفیٰ کے جلوے ہیں، جس کا ایک بار اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جس کے دل کے اندر نور مصطفیٰ بھی جلتے ہیں، اس کے قدم کے نیچے جو مٹی آتی ہے اس کے برابر قائل تمام اکٹھے ہو جو نہیں ہو سکتے، تو تم نبیوں کی بات کرتے ہو، اپنا جیسا کرتے ہو۔ آگے چلتے ہیں، ولی المومنین، تیسرے درجے پر اللہ پاک نے مومنین کو تاج عطا فرمایا عزت کا۔ میں ذرا آپ کو توجہ دلاتا ہوں، میرا خیال ہے 950 سال ہونے والا ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کو اس دنیا سے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ پڑھ لیں، میں نے تحقیق کی ہے، میرے 3 چیلے بھی واقعی ہے انشاءاللہ۔ آپ کی اولاد نہیں، آپ نے شادی ہی نہیں کی، پڑھے کشمل مجوب کو۔ کافروں نے کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک، حضور سرور کائنات کا صاحبزادہ جب اس دنیا سے واصل باللہ ہوئے تو کافر خوش ہوئے، نے کہا کہ اب ان کی نسل ختم ہوگی، ان کو کون یاد کرے گا؟ بدبختو، اللہ نے سورہ کوثر اتار دی، ان کو یاد کرنے والے اتنے درخت بھی، ان کو یاد کرنے نباتات بھی، عبادات بھی، ان کو یاد کرنے والوں کی تعداد ہی کوئی نہیں۔ یہ کسی اولاد کے محتاج نہیں، میں رب ہونے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، رب ہونے کے لحاظ سے میرا مصطفیٰ بھی دنیا میں کسی کا میں نے محتاج نہیں چھوڑا۔ تو بات کون سی ہو رہی تھی؟ داتا صاحب کی، ان کی اولاد نہیں، ان کی اولاد نہیں، لیکن اللہ نے جب نبی پاک صاحب اللہ کے صدقے ان کو عزت کا تاج عطا فرمایا، ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ آج دیکھیں وہاں کو محتاجی ہے ان کو گدی نشین کی، کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو ہر جمعہ کریچی سے آ کر پڑھا کرتے تھے۔ حاضی کوئی کس طرف سے آ رہا ہے، کوئی کیا تقسیم کر رہا ہے، فروٹ کر رہا ہے، کوئی دیگیں کر رہا ہے، کوئی ذکر کے حلقے بنا کے ذکر کر رہا ہے، حاجت روائیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت کا تاج ہے جس کے لیے فنانی وہ عزت ملی۔ آپ چلیں گے نہ، آپ کی اولاد ہے، اللہ نے ساری مخلوق کو آپ کی اولاد میں، آپ کے عقیدت مندوں میں شمار کر دیا۔ نظارے دیکھ لو، یہ ہے مومن جن کو مومنیت کا درجہ مل جائے، دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ ہم مومن بن جائیں، اور بنیں گے کیسے؟ سوکھی بات ہے، اتنی اوکھی نہیں۔ اعمال اپنی جگہ، سچی اور سچی محبت محمد مصطفیٰ کی سینے میں بسا لو، ولیوں کے ساتھ نسبت سچی لگا لو، خدا کے بعد مصطفیٰ کو مانو، مصطفیٰ کے بعد جس سے بیعت جو اس کو مانو، خدا کی قسم وہ تاج ملے گا، روح کو وہ انوار ملیں گے۔ دنیا میں بھی عیش کرو، قبر میں بھی انوار لے کر کامیابی کے جاؤ۔ یہ وہ قبر ہے جو سختی بھی کرتی ہے، لیکن ایک قبر وہ بھی ہے جو ذاکرین کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے منتظر ہے۔ جب جاتے ہیں جیسے ماں بچھڑی ہوئی سینے سے لگاتی ہے بچے کو، یہ اس اللہ کے ذاکر کو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر تاج کس کو ملا بھائی؟ اب بات تو خوشی کی، خوشیاں ہونا چاہیے۔
نبی تو نبی ہے نا، وہاں تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کمال رب نے کیسا کرم کیا ہم پر، ہیں بھی ہم نبیوں کے سردار کے غلام، اور اللہ نے ہمیں تاج دے دیا، سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس تاج سے انوار لینا ایک ہی رستہ ہے، ہر کے خائے ہم نشینی با خدا، ہوں نشینت در حضور اولیاء۔ اگر تو یہ چاہتا میں رب کا بندہ ہو جاؤ، ہم نشین ہوں کو اس کو رکو۔ مولانا روم کہتے ہیں میں راستہ بتاتا ہوں، پہلے مرشد کی ذات میں فنا ہو، وہاں تک پہنچ، اور اس مرشد سے مراد نہ جانے انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہوگا، میرے مرشد کی نگاہ سے میں نے جو ترجمہ کیا ہے، کائنات کا مرشد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ، لیکن ذات مصطفیٰ تک ہر کوئی میرے جیسا گلہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر خدا تک پہنچ رہے تو مصطفیٰ تک، لیکن مصطفیٰ تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جب ظاہری طور پر کسی ان کے غلام پیر علاء الدین صدیقی کی غلامی میں نہ آئے، پیر جماعت علی شاہ سرکار کی غلامی میں نہ آئے، کسی اللہ والے کی غلامی میں جب ان سے کنیکشن بال ہوگا، یہ ایک آلہ عطا فرمائیں گے کہ تو گندا، تیرے دل کے اندر یہ برے خیالات پڑتے پڑے ہوئے، ان کو پہلے صاف کر، پھر رسول اللہ کے قرب کی طرف متوجہ ہو۔ وہ کیا آلہ ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں لا الہ دی پھر بہاری محمد الا اللہ اندر آیا، یہ ظاہری باری سے صاف نہیں ہوتا، مرشد آلہ دیتا ہے۔ میرے ساتھی آج کے بعد تم نے لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھ لیں گے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے تاکہ اندر جتنے پردے یہ اٹھ جائے، یہ آلہ ہے، تو اس قابل ہو جائے کہ ظاہری جو مرشد ہے وہ بھی آپ کو دیکھے واقعہ اس سینہ اس کا پاک ہو گیا ہے، اس مرشد کے انوار تیرے سینے میں آئیں گے، پھر پشت بنائی ہوگی، اگلی منزل تیرے لیے آسانی پیدا کرے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب تک آپ جب پہنچیں گے تو سرکار کے صدقے خدا کا قرب ملے گا۔ ہر کے خائل ہم نشینی با خدا، اون نشینت در حضور اولیاء، خود بخود نہیں ہم ڈریکتے ہیں، تو اس چیزوں کو تو دیکھو ذرا، ڈریکتے ہو شکلوں کو تو دیکھو، جو ڈریکتے ہیں وہ کہتے ہی نہیں ہم ڈریکتے ہیں، ان کے چہرے کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کسی کے صدقے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں، یہ کسی کے غلام ہیں، ان پہ جھلک نظر آتی ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان پہ جھلک نظر آتی ہے، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری کے غلام ہیں، یہ غوث اعظم کے غلام ہیں، یہ پیر جماعت علی شاہ کے غلام ہیں، یہ پیر میر علی شاہ کے غلام ہیں، یہ نیریہ شریف والوں کے غلام ہیں، یہ موڑے شریف والوں کے غلام ہیں، یہ کئیے شریف والوں کے غلام ہیں، یہ اللہ کے بندے خود ان کی صورتیں بتا دیتی کہ یہ صاحب کمال اور نسبت والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ دو باتیں آگے رہ گئی، کیوں میں نے جو آیا مبارک پڑھی ہے عظمت مصطفیٰ، یہ آیا مبارکہ کا عنوان ہے آج کی محفل کا، عظمت مصطفیٰ۔ صبح صبح کا وقت ہے حضرت جی، صبح صبح کا وقت ہے، محمد کئیاں رنگاں میں رنگ دے، محمد موج میں آ جاتے ہیں کئیاں رنگاں میں رنگ دے، سرکار نہ جانے کس رنگ میں تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ سامنے آگے ان کی خوش قسمتی توجہ فرمائی، فرمایا زید 10 رات کیسی گزری، رات کیسی گزری، عرض کی حضور عام مسلمانوں کی طرح، مومنوں کی طرح، آگے سمجھے، جناب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم موج میں آگے فرمایا اچھا زید اگر ایمان کی کلی کھلی ہوئی ہے ذرا اس کی کیفیت بیان کر۔ پتہ یہ لگا یہ گلاب کا پھول پہلے ہوتا ہے، پھول تو نہیں ہوتا نا پہلا، یہ چنجی سی ہوتی ہے، اس کو ہم کلی کہتے ہیں، اور وہ کلی اپنے وقت پر پھول بنتا ہے تو پھر خوشبو ہوتی ہے، یہ ایمان بھی ایسے ہی ہے، ایمان ہے گلاب کا پھول ویسے ہی نہیں ہوا، پہلے یہ کچھ اور تھا، اس ایمان کی کلی کو کھلانے کے لیے کسی کی نظر کی ضرورت ہے،
کلی کھلی ہوئی ایمان کی ذرا کفیت بیان کر، آگے سے حضرت زید جو بیان کرتے ہیں نا اس کو سنو، باتیں ساری ختم ہو جائیں گی، کنارے صاحب نظر آ جائیں گے مصطفیٰ کی تعریف کے، جو یہ کہتے ہیں ہاتھ کے اندر نہیں تم رہتے، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ غلام جو آپ کا ہے زید اپنے آپ کو کہتا، آپ کی نظریں رحمت سے، آپ کی توجہ سے ہے تو کھڑا یہاں زمین پر، آسمان سے پہلے سے میری نظر گزر گئی، دوسرے سے تیسرے سے عرش کو دیکھ رہا ہوں تو میں عرشی ہیں، عرش بھی دیکھ رہا ہوں، عرشیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون ہے بھائی؟ کوئی نبی ہے؟ نہیں، یہ سرکار کا غلام ہے جس پہ توجہ پڑی، وہ کہتا ہے کہ جناب کے فیض سے میں عرش کو بھی دیکھ رہا ہوں، عرشوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر عرض کی حضور اگر اجازت ہو کیوں نہ میں راز بتا دوں، قیامت میں کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ابھی کچھ پیدا نہیں ہوئے، کتنے لوگ جائیں گے اور کتنے جنت میں جائیں گے؟ تو سرکار نے اشارہ فرما دیا یہ راز کی بات ہے، بس خاموش۔ یہ غلام کی شان ہے، یہ غلام کا مرتبہ و شان ہے کہ جس پہ نظر پڑ جاتی ہے مصطفیٰ کی، وہ عرش عظیم تک اس کی نظر پہنچ جاتی ہے۔ میرے آقا کی نظر کا کیا کمال ہوگا، جہاں تمام فرشتوں کا بادشاہ وزیر اعظم حضرت جبرائیل امین ہاتھ بن کے جوڑ کے نا سدرۃ المنتہا پر کہتا حضور اگر ایک بال کی نوک کے برابر بھی اس سے آگے بڑھ گیا جبرائیل تو پھر جبرائیل نہیں رہے گا، خدا کے جلوہ میں خاک ہو جائے گا، میری تو انتہا ہے۔ شان مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، بات یہاں ہی ملتی ہے، بات از خدا بزرگ آپ ہی قسم مختصر، خدا کے بعد کسی کی اگر تعریفوں کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا قرآن کا انداز دیکھیں نا بھائی، قرآن کی تفسیر دیکھیں، آگے جواب آ رہا ہے کہ یہ جو پیچھے عظمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ خدا کے کمال کتنے ہیں، خدا کی شانیں کیسی ہیں، نبیوں کی شانی کیسی ہیں، نبی دو عالم کا مقام کیا ہے، غلامان مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، آگے اس کا جواب آ رہا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق نہیں جانتے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے، منافق نہیں جانتے کہ نبیوں کے کمالات و معجزات و اختیارات کیا ہے، نبی دو عالم کی شان کیا ہے، ولیوں کی کرامتیں اور ان کو اللہ نے جو طاقتیں دی وہ کیا ہے، کیوں نہیں جانتے؟ یہ آخری سوال ہے، کیوں نہیں جانتے؟ وہ کہتے ہیں بڑے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، جانتے کیوں نہیں؟ علم سے یہ بات نہیں بنے گی۔ فرمایا جانتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے نبیوں کو حقیر سمجھا، نبیوں کی گستاخی کی، ولیوں کی گستاخی کی۔ اللہ نے وہ روشنی جو ایمان کی تھی نا، یہ ایمان کی روشنی میں پتہ ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کے کمالات کیا ہے اور مصطفیٰ کے کیا ہیں، ولیوں کا کیا ہے۔ اللہ نے اس کو سلب کر لیا، واپس لے لیا، اب یہ اندھیرے میں ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ سامنے کوئی پہاڑی ہو، اس پہ ایک شخص آ رہا ہو، جاوید صاحب کی محفل میں آنا چاہے، وہاں اچانک اس کے ہاتھ میں ایک شمع ہے جس روشنی میں وہ اس طرف آ رہا ہے، اپنی منزل کو عبور کرتے ہوئے اپنے مقصد کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اچانک طوفان آ جائے، ہوا آ جائے، بارش آ جائے، وہ روشنی وہ آلہ اس کے ہاتھ سے کس کی نظر ہو جائے؟ طوفان کی۔ وہ وہاں سے کہے گا جاوید صاحب میں یہاں آنا چاہتا ہوں، لیکن جس آلہ کی روشنی میں منزل کو میں طے کرتا اندھیرا ہے وہ تو طوفان کی نظر ہو گئی ہے، مجھے بتاؤ میں کس رستے آؤں؟ بے شک یہ کہیں گے جاوید صاحب تیرے دائیں طرف سے رستہ آ رہا، بائیں طرف، ایک ہی اس کا جواب ہوگا مجھے کچھ نہیں نظر آتا۔ کیوں نہیں آتا بھائی؟ روشنی ختم ہو گئی، ان کے ایمان کی روشنی ختم ہونے سے کیا ملا ہے؟ یہ فرق تو ایمان کی صورت میں ہوتی ہے، جتنا کسی کا کامل ایمان ہے اتنا ہی وہ مصطفیٰ کے قریب ہے، وہ اولیاء کے قریب ہے، جتنا اس کا کمزور ایمان ہے اتنا ہی وہ خدا سے بھی دور ہے، مصطفیٰ سے بھی دور ہے، اولیاء سے بھی دور ہے۔ یہ تو فیصلہ قرآن کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ پتے پر والو تمہارا گھر پورا ہوا. آج تو میں نے وہاں بھی یہی پڑھی تھی. یہاں سے شان مصطفیٰ بلکہ شان صدیق اکبر آپ کے سامنے پیش کی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کے لیے